آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا کہتے ہیں آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے آپ کی رائے، چند پکچرز آج بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور ہمارے ساتھ مبلغین موجود ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس تصویر پر یہ اپنی اپنی رائے دیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آج بھی ان کی رائے کے ذریعے سے ہمیں خوب اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ آخر تک اچھی نیت کے ساتھ آپ بھی شامل سلسلہ رہیے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ یعنی زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے سلسلے میں سید غلام الیاس بھائی بھی موجود ہیں، شہزاد عطاری گھانچی بھائی بھی موجود ہیں، خالد مدنی بھائی موجود ہیں اور عبد الواجد مدنی بھائی موجود ہیں۔ پہلی تصویر شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ہاں جی، بارش میں آگ لگی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کہ جی کیا کہہ رہے ہیں، اور عبد الواجد بھائی سے شروع کرتے ہیں آج۔ جی عبد الواجد بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی مہروز بھائی، جیسا کہ تصویر سے واضح ہے کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں اور غصہ جو ہے دونوں کو ہے، جو آگ کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ایسے موقع پہ ایک شخص جو ہے اس سے توقع تو یہ تھی کہ وہ آگے بڑھ کے ان کو چھڑوائے گا، لیکن وہ اس غصے کو چھتری کی پروٹیکشن فراہم کر کے یہ کہہ رہا ہے گویا کہ تم لڑتے رہو، میں تمہارے لڑنے کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں۔ تو زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ کوئی کردار ادا کریں گے، کوئی پازیٹیو رول پلے کریں گے، تو اس وقت وہ دور کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کو اگر مشکل میں دیکھیں تو ان کے لیے آسانی کی کوئی صورت پیدا کریں۔ اگر کوئی شخص کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا ہے تو بجائے اس کے کہ آدمی موبائل فون نکال کے اس کی ویڈیو بنانا شروع کر دے، کوشش یہ کی جائے کہ اس کو فرسٹ ایڈ دی جائے، یا اس کی کوئی مدد کی جائے، یا اس کے لیے متعلقہ ادارے سے رابطہ کیا جائے۔ کیونکہ اگر آپ یہ رائٹ ایکشن نہیں کریں گے تو سامنے والا جو ہے وہ شاید کسی بہت بڑی پریشانی کا شکار ہو جائے گا۔ جیسے کہ اس تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ صاحب چھتری کو پرے کر کے ان دونوں کو چھڑوا دیں تو کیا ہوگا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نقصان سے بچ جائیں گے، اور اگر نہیں چھڑوائیں گے تو پھر دونوں کا معاملہ بہت آگے چلا جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک چیز اور مہروز بھائی، زندگی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب دو لوگوں میں تنازع ہو جاتا ہے نا، جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا، اختلاف ہو گیا، تو بعض اوقات اندر ہی اندر وہ دونوں لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی آگے بڑھ کے اس تنازع کو ختم کروائے۔ یہ آپ نے بہت اندر کی بات کی۔ جی، اصل میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جو سچا واقعہ میرے ایک دوست نے مجھے سنایا ہے۔ تو جب بھی وہ واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے تو مجھے بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے، آپ بھی سنیں گے تو محظوظ ہوں گے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ میں ایک جگہ ایک سنسان گلی سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے، اچھا، اور دونوں کیچڑ میں لت پت ہیں۔ اب پہلے تو دور سے میں نے یہ سمجھا کہ یار یہ لڑ نہیں رہے، شاید ویسے گفتگو کر رہے ہیں یا ویسے گلے مل رہے ہیں، لیکن جب میں قریب گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ دونوں تو کیچڑ میں لت پت ہیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ واقعی لڑ رہے ہیں۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بائک پہ تھا، میرے پاس بھی ٹائم نہیں تھا، میں نے چلتی بائک پہ ہی کہا کہ بھائی کیوں لڑ رہے ہو، چھوڑ دو ایک دوسرے کو۔ میرے صرف اتنا کہنے سے وہ دونوں صاحبان ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ گویا کہ
وہ اپنے اندر یہ سوچ چکے تھے کہ یار یہاں تو کوئی چھڑوانے والا بھی نہیں ہے، فیس سیونگ چاہیے تھی انہیں. جی یہاں تو کوئی چھڑوانے والا بھی نہیں ہے، اور ہم کافی دیر سے لڑ رہے ہیں اور اب تھک گئے، تو اب اللہ کرے کوئی آئے اور ہمیں چھڑوائے. تو حقیقی زندگی میں بھی مہروز بھائی ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنی انا کے غلام ہوتے ہیں. وہ صرف اس بات سے بچنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یار اس نے قدم پیچھے ہٹایا تھا، یہ ڈرپوک تھا، یہ ڈر گیا تھا، تو وہ اپنی انا کے قیدی ہوتے ہیں، اور صرف اس بدنامی سے یا لوگوں کے اس برے جملے سے بچنے کے لیے وہ اس جنگ کو کنٹینیو رکھے ہوتے ہیں. تو ایسے میں ان کو، آپ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا، ان کو فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے. تو ایسے میں آدمی کو چاہیے، آن لوکرز کو، دیکھنے والوں کو، قریب والے لوگوں کو، یا جو بھی لوگ ہوں، کہ وہ دونوں کو باعزت طریقے سے فیس سیونگ دے. ٹھیک. اچھا یہ فطری سی بات ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، تو اب چونکہ ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمیں بھی آگے بڑھ کے دل بڑا کر کے دونوں فریقین کو فیس سیونگ دینی چاہیے اور ان کو الگ کرنا چاہیے. اچھا یہ صرف فزیکل فائٹ میں نہیں، یہ جو گھر میں تنازع ہو جاتا ہے میاں بیوی کے درمیان، یا دو فیملیز میں کوئی ڈفرنس آف اوپینین کریٹ ہو جاتا ہے، جی. تو اس میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ معاملہ اتنا بڑا نہیں ہوتا. جب تھوڑے وقت کے لیے دونوں فریقین ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں، یا دونوں خاندان ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں، تو they have come to the conclusion کہ یار کو بات اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن وہی انا کے قیدی ہے نا، تو اسی وجہ سے کوئی فرسٹ سٹیپ نہیں لے پاتا. صحیح. تو ایسے میں کوئی دوسرا شخص آگے بڑھے اور وہ ریکنسائل کرے، دونوں کا مان رکھے اور ان دونوں کو اکٹھے بٹھا دے. تو جب ایسی صورتحال ہوتی تو پھر بات بن جاتی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو فیس سیونگ دیجئے اور ان کے لیے آسانیوں کو فیسیلیٹیٹ کیجئے. بڑی زبردست بات آپ نے ارشاد فرمائی. انشاءاللہ دیگر مبلغین سے بھی رائے لیتے ہیں، اور پھر کچھ میرے پاس بھی کہنے کے لیے اگر وقت بچا تو انشاءاللہ میں بھی عرض کرتا ہوں. سید صاحب آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، یہ تصویر سے جو مجھے سمجھنے بات آتی ہے، میری رائے یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم کسی سے کسی چیز کی توقع کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے ہم جو سے توقع کرتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں، وہ کام نہ کرے یا اس پر پورا نہ اترے تو تکلیف پہنچتی ہے. جیسے کہ یہاں پر جو دو افراد ہیں باہم، اس میں جو ان کے جو بھی معاملات ہیں آپس میں لڑ لیں، تو شاید ان کو ایک دوسرے کی مار اتنی تکلیف نہ دے جتنی جو تیسرا شخص ہے جس کا کام تھا کہ ان دونوں میں سلو کروائے، ان کو بچائے، اس نے نہیں کیا. اب ہو سکتا ہے کہ ان کو اس سے ایکسپیکٹ ہو، ان کے ساتھ ہے یہ فرد کہ بھئی یہ ہمیں سمجھائے گا، ہمیں یہ جو تکلیف ہے معاملہ اس کو درست کرے گا، لیکن اس نے نہیں کیا. تو یہ بات ان لوگوں کو شاید زیادہ تکلیف دے کہ بھئی یہ ہمارا بڑا تھا، یا ہمارے ساتھ تھا، یا ہمارا دوست تھا، یا ہمارے ساتھ کام کرتا تھا، جب ہم کسی مصیبت میں آئی، ہمارے آپس میں غلط فہمی پیدا ہوئی، تو اس کو چاہیے تھا کہ یہ ہمارے جو باہمی تعلق ہے یہ اس کو بہتر کرتا، لیکن اس نے نہیں کیا. اور یہ اس میں لگتا ہے کہ ہم جس سے توقع رکھتے ہیں اگر وہ اس پر پورا نہ اترے تو زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. اور یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اس میں مجھے چھوٹی سی ایک سٹوری مجھے آ رہی ہے یاد میں، روز بھائی، کہ ایک بادشاہ تھا، وہ ذرا باہر نکلا، جب باہر سے گھوم کر آیا تو سردی کے ایام تھے. اس نے دیکھا کہ جو اس کا پہرہ دار ہے وہ ایک باریک سے لباس میں کھڑا ہوا ہے، اور سردی کے ایام ہیں، اور وہ اس نے خود اپنے آپ کو بڑا کور کیا ہوا ہے چاروں طرف سے. تو اس نے کہا کہ نا آپ یہی لباس پہنتے ہیں گرمی ہو سردی؟ نہ بھائی یہی لباس پہنتا ہوں، سردی ہو یا گرمی ہو میں اسی میں اپنے سارے کام سر انجام دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میرے پاس میرے کچھ کپڑے ہیں جو رکھے ہوئے ہیں موٹے ہیں، وہ میں بھیج دیتا ہوں، تو وہ آپ کی سردی کو کم کر دیں گے. صحیح، ٹھنڈ سے بچا لیں گے. ٹھنڈ سے بچا لیں گے. اب وہ جو شخص تھا، اب بادشاہ اندر جا کے اپنے کام میں لگ گیا، بھول گیا، مصروف ہو گیا، وہ بھول گیا. تو اب وہ بندہ انتظار کر رہا ہے کہ بھئی اب آئے گرم کپڑے آ رہے ہیں، گرم سردی کپڑے سے آ بچائیں گے. ہاں، اب یہ جو انتظار تھا نا، یہ ایک تو انتظار بھی تھا، ساتھ ساتھ اس کی سردی کو بھی یہ چیز بڑھا رہی تھی. ٹھیک ہے، اس کو اور سردی لگنے لگی، محسوس ہونے لگی. حالانکہ سردی تو وہی تھی، لیکن جب بادشاہ نے اسے کہا اور اس نے اسے توقع کر لی کہ یہ مجھے بھیجیں گے اور یہ میں اوڑھ لوں گا تو میری سردی کم ہو جائے گی، میں میری حفاظت ہو جائے گی. اور وہ چیز جو انہوں نے سامان بھیجنا تھا وہ نہیں بھیجا،
اب اس کو اتنی شدت کی سردی لگنے لگی کہ وہ سردی کی وجہ سے انتقال کر گیا، یعنی سردی برداشت ہی نہیں کر سکا. سردی برداشت نہیں کر سکا. اب اس کا نقصان کہ بندہ پہلے بھی وہ اس میں اسی لباس میں اس نے گرمیاں بھی گزاری اور سردی بھی گزاری، لیکن جب کسی کے ساتھ اس نے کوئی توقع اپنی رکھ لی، اس نے اس سے کمپرومائز کر لیا یا کہہ دیا کہ میں یہ کروں گا، اور اس نے نہیں کیا، اس چیز نے اس کی جان لے لی. وہ توقع جو تھی وہ پوری نہیں ہوئی. تو بعض دفعہ جیسے کہ اس میں بھی میں نے بات کی، جو چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ ہم جس سے توقع کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کام نہ کرے، تو یہ چیز زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے کہ بھئی یہ تو ہمارے بڑے تھے، اس طرح کے گھریلو معاملات ہو جاتے ہیں یا دوستوں میں ہو جاتے ہیں، یہ تو ہمارے بڑے تھے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ ہم دونوں کو بیٹھ کر سمجھاتے، ہمارا مسئلہ حل کرتے، لیکن وہ بعض دفعہ وہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ معاملہ بڑھتا رہتا ہے. پھر وہاں زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہم جس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، یعنی کہ وہی بات کہ جس کا کام مرہم لگانا تھا، بعض دفعہ وہ مرچیں لگا دیتا ہے. اللہ پاک عافیت فرمائے. اور ہمیں لوگوں کی توقع پہ پورا اترنا چاہیے، کیونکہ جب ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ ایک شخص سے جو توقع تھی وہ پوری نہیں ہوئی تو ہم ہرٹ ہو رہے ہیں، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. تو ایسے ہی ممکن ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کو ہم سے بھی کوئی توقع ہو، تو اگر لوگوں کو ہم سے کوئی توقع ہے تو ہمیں وہ پوری کرنی چاہیے. جزاک اللہ. شہزاد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میری رائے جو ہے اس پکچر کے بارے میں یہ ہے کہ ایک سنا ہوگا آپ نے بھی جملہ کہ لڑنا بھیڑنا کام برا ہے، لڑنے کا انجام برا ہے. اچھا یہ دونوں لڑ رہے ہیں، صحیح. ایک اور چیز میں نے ہمارے شیخ سے سنی ہے مدنی مذاکرے میں، اور مختلف پروگرام میں بھی سنی ہے کہ نا کہتے ہیں کہ جب غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں، جی بیٹھے ہو تو غصہ کم نہ ہو تو لیٹ جائیں، اور پھر بھی نہ ہو کم ہو تو وضو کر لیں. مطلب پانی مختلف اسٹیپس بیان کیے. اسٹیپس بیان کیے. اچھا اب یہ غصے میں لڑ تو پڑے، اب ہے نا یہاں پر ایک ہے نا چانس یہ ہے کہ غصہ عروج پر ہے، آگ لگ گئی، اتنا مارم ماری ہو گئی ہے، اور وہ تو میری طرح ایک تو گلاسز والا بھی ہے، اور جس کے گلاسز وہ نا اس کو تو لڑنے سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے. ویسے تو سب کو ہی اوائڈ کرنا چاہیے، لڑنا اچھی بات نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ جس کے گلاسز ہو نا اس کو نہیں لڑنا چاہیے، اور زیادہ مائنس میں اگر نمبرز ہوں. اچھی توجہ دلائی. تو اگر جس کے گلاسز نہ ہو ہاں اس کو بھی لڑنا نہیں چاہیے، لیکن اس کو ایک ایڈوانٹیج یہ ہو سکتا ہے اگر لڑ لے نا کہ اس کو سامنے والا نظر آئے گا، ٹارگٹ نظر آئے گا اگر آپ کو مارا نا. اور اگر جس کی نظریں زیادہ کمزور ہے اس کا گلاسز اگر گر گیا نا تو وہ صرف پٹتا رہے گا. کبھی کہا جاتا ہے اندھا دھند فائرنگ میں زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. جی اچھا ٹھیک. تو اندھا دھند فائرنگ ہو رہا ہے نا، بندہ بھی اندھا ہو جاتا ہے جب زیادہ مائنس نمبر ہو. ٹھیک ہے. تو اس لیے ویسے تو لڑنے سے اوائڈ ہی کرنا چاہیے. اچھا بے نا اگر یہ چھتری والے جو صاحب ہیں وہ بھی گلاسز والے ہیں، اچھا وہ بھی اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اگر ہے نا ان کی قریب کی نگاہ کمزور ہے، ہاں ہو سکتا ہے یہ، اگر ان کو ہے نا گلاسز سے صاف نظر آتا ہے تو یہ تھوڑا اس کو وہ کر لیتے، کنسیڈر کر لیتے، اس کو دیکھ لیتے کہ یار یہ دونوں لڑ رہے ہیں اور ان کا غصہ اس پیک پہ چلا گیا ہے کہ نا اب کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میرا یہ کام ہے کہ میں ان کو چھڑاؤں، جیسے ان صاحبان نے کہا ان کی لڑائی ختم کرواؤں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اچھا ایسا نہیں کیا، تماشا دیکھتے رہے. جیسے آج کل لوگ کچھ بھی ہو جاتا ہے تو موبائل نکال کر تماشا ہی بن جاتے ہیں ہیلپ کرنے کی بجائے. اب یہ کرنے کی بجائے چلو بھائی آپ کے پاس چھاتا ہے، چھتری ہے، آپ ہے نا وہ تو کم از کم نہیں لائیں کہ لڑائی ہو گئی ہے، آگ لگ گئی ہے، ایک طرح سے بہت غصہ ہو گیا ہے، اب ہے نا بہت مارم ماری ہو گئی ہے، تو بارش اللہ کی رحمت برس رہی ہے تو اس کے بوندے گرنے سے ہو سکتا ہے کہ نا بارش کی وجہ سے ہی تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ بھی انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے الٹ کیا. اور میں بھی پاسبل ایسے لوگ بھی معاشرے میں ہوتے ہیں جو اس طرح کے لڑائی کرواتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں، اس کو پھر ہے نا کہتے ہیں نا کہ جلتی پر تیل چھڑکتے ہیں، تو وہ تیل چھڑکتا، اور یہ چھاتا ایک طرح سے نا جلتی پر تیل چھڑک رہا ہے کہ لڑو اور مرو اور میں خوش ہو رہا ہوں. تو یہ تو بہت ہی عجیب و غریب، اور اگر یہ سوچ بھی غلط ہے نا. جی سوچ بھی غلط، یہ سوچ ہی کتنی نیگیٹو ہے کہ آپ کو لذت سکون ایک اس چیز سے مل رہا ہے جو کوئی بھی سلیم الفطرت شخص پسند نہیں کرے گا. ایسے ہی مطلب دو افراد لڑ رہے ہیں، اب ان کا موقف کیا ہے وہ ایک جدا گانا بحث ہے، لیکن دو افراد لڑ رہے ہیں تو ایک بات طے شدہ ہے کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پر ہے. اور ایک مسلمان معاشرے کی اگر میں بات کروں، مسلمانوں کے درمیان کی اگر میں بات کروں، تو
بڑا بدنصیب ہے وہ شخص کہ جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچے اور وہ اس سے لذت حاصل کرے. تو اس پہ تو بندے کو استغفار بھی کرنی چاہیے, توبہ بھی کرنی چاہیے, اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرے, کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں شہزاد بھائی کہ اس کے نتائج نا بڑے بھیانک ہوتے ہیں اور بعض اوقات بڑی دیر میں آتے ہیں. یعنی نا وہ یوں سمجھ لیں چنگاری ہوتی ہے جو سلگ رہی ہوتی ہے, جب وہ آگ لگتی ہے نا وہ کافی دیر کے بعد بعض اوقات پتہ چلتا ہے. یہ میں اس بیس پہ بات کروں جو آپ نے توجہ دلائی نا, بعض اوقات معاشرے میں ہوتا ہے کہ دوسرے کو لڑوا کر یا دوسرے کا نقصان دیکھ کر یا کسی نے کسی کو ذلیل کر دیا, کسی نے کسی کو مار دیا, خوش ہو رہے ہیں. یہ آگ آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی, آپ کے دل تک بھی پہنچے گی. آپ کنٹینیو کریں. اب نا آپس میں اگر لڑ رہے ہیں اور یہ اگر تینوں کو ایک ہی فیملی یا ایک ہی دوست کنسیڈر کریں جی تو دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اچھا, اب گھر کو آگ لگنے کی اگر بات کریں تو دیکھیں اگر یہ پڑوسی ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں اور جو چھاتا لے کے چھتری لے کے کھڑے ہوئے ہیں وہ دوسرے برابر والے پڑوسی ہیں, تو اب ان کا کام یہ تھا کہ اس گھر کی آگ بجھائیں, کسی طرح بھی بجھائیں, خود کوشش کریں, فائر بریگیڈ منگائیں اگر فزیکلی گھر پہ آگ لگ گئی, لیکن ایسا نہیں کر رہی ہے اور یہ عمل صحیح نہیں ہے. اور یہ بھول گئے ہیں کہ یہ برابر والا جو گھر ہے نا اس میں آگ لگی ہے نا تو یہ آگ میرے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے, میرے گھر تک بھی پہنچے گی. اور یہ فزیکل آگ ہو یا کسی اور نوعیت کی یعنی مانوی آگ ہو جی جی تو وہ بہرحال پہنچے گی, اور پھر مکافات عمل کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے. بالکل بالکل درست فرمایا شہزاد بھائی, 100% آپ سے ایگری ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں آپ نے جو ان برائیوں کی نشاندہی کی ہم اس سے بچیں اور مسلسل بچنے کی کوشش کریں. جی خالد بھائی, آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میں اس تصویر کو کسی اور طریقے سے ایکسپلین کرنا چاہوں گا. آگ تو اگرچہ لگی ہوئی ہے لیکن برستی بارش اس آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے, لیکن کبھی کبھار آپ نے اپنے ارد گرد بندوں کو ایسا سیٹ کیا ہوتا ہے کہ ان کی مجبوری سے فائدے اٹھائے ہوتے ہیں. آپ ان کو ان کی لمٹ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ تم بس اپنی اوقات میں رہو, جتنا کہا جائے اتنا کرو, ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ایسے لوگ بالکل لکیر کے فقیر بنے ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا نقصان ہے اور اگر میں چھتری ہٹا لوں گا تو آپ آگ سے جلنے سے محفوظ ہو جائیں گے, لیکن کیونکہ میرا کام آپ کی طرف سے سونپا ہوا چھتری لے کے چلنا ہے, چھتری لے کر چلنا ہے, چھتری سے آپ پر سایہ رکھنا ہے, تو میں رکھوں گا, بھلے اس میں آپ کا فائدہ ہو بھلے اس میں آپ کا نقصان ہو. جب آپ نے ہمیں مجبور کر کے رکھا ہوا ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ایسا ہی کریں گے. سمجھ پوری ہے کہ بارش میں اگر میں چھتری ہٹا لوں گا تو یہ بیچارے جلنے سے بچ جائیں گے. ہاں لیکن مجھے آرڈر یہ ہے کہ بارش ہو تو چھتری تان کے لیکن رکھو. آپ نے تو ہمارا مواخذہ ہی آرڈر کے حساب سے کرنا ہے, تو پھر اب ہم آپ کو مزہ چکھاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. اب جناب نوکر کی باری ہے کہ وہ سیٹ کا تماشا دیکھے گا. سیٹ نے بڑا تماشا لگایا نوکر کا, اب ذرا بندوق جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے. تو بسا اوقات زندگی میں جب ہم لوگوں کو اپنے بالکل ایکسیس نہیں دیتے اور سب کو ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو ہر ایک کو اوقات سے رکھا ہوا ہے, تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی اوقات سے رکھنے کے لیے آ جاتا ہے. پھر دکھایا جاتا ہے کہ تم ہو کون اور تمہارے اپنے بھی تمہارے ساتھ نہیں ہیں, تمہارے لوگ تم سے مخلص نہیں ہیں. پھر بندہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. لہٰذا ہونا یہ چاہیے کہ مخلصین کی قدر کر لی جائے, ان پر مختلف قسم کی پابندیاں لگا کر ان کو مختلف طریقوں سے باؤنڈ کر کے نہ رکھا جائے کہ وہ بیچارے جو لائلٹی تھی, جو اخلاص تھا, جو آپ کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ تھی, ان سب کے تقاضوں کو فراموش کر دیں اور پھر وہ کہیں کہ بس جیسے وہ کہا جاتا ہے نا, بس جتنے پیسے اتنا کام, جو بتایا گیا ہے بس وہی کریں گے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے. تو پھر مزدور صرف مزدور رہ جائے گا اور سیٹ اور مزدور کا تعلق پھر انسانیت سے ہٹ جائے گا, جذباتی وابستگی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, محبت خلوص وہ سب ختم ہو جائے گا. پھر یہی ہوگا کہ اپنے کام سے کام رکھنے والے افراد ہوں گے. اب ہم بھی دیکھ لیں اپنے رشتوں میں, ہم نے بسا اوقات بہت ینگ کپل ہوتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں, ابھی نیا شادی شدہ جوڑا ہے لیکن ان کی ایگو اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو بھی اپنے معاملات میں بولنے کا اختیار نہیں دیتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات پر جھگڑا شروع ہوا اور بہت جلدی طلاق تک نوبت آ گئی. کیوں بھائی؟ سمجھانے والا کوئی تھا ہی نہیں, کسی کو اتنے اختیارات یہی نہیں تھے کہ وہ ہمارے فیملی میٹر میں بول سکے, ہمیں سمجھا سکے. قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ
شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. جب زوجین کے مابین، جب میاں بیوی کے درمیان جی ایسا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے کہ ان میں جدائی ہونے لگے، جھگڑا ہو جائے ان میں، تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک حکم لڑکی کی طرف سے ہو اور ایک لڑکے کی طرف سے ہو، اور وہ ان کے معاملے کو درست کرنے کی کوشش کریں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. وہ دونوں حکم جو افراد میدان میں اترے ہیں معاملے کو حل کرنے کے لیے، جی جو ثالث اگر بن ان گئے، کا جو ثالث بنے، اگر ان کا ارادہ ان دونوں کی اصلاح کرنے کا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کے درمیان موافقت ڈال دے گا. سبحان اللہ. یہ دوبارہ آپس میں متحد ہو جائیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا. لیکن میاں بیوی نے تو دروازہ ہی بند کر رکھا ہے کہ اگر ہمارا جھگڑا ہو جائے تو کوئی بولنے والا نہیں ہو سکتا. ہم سے زیادہ سمجھدار کوئی ہے نہیں، میں خود مختار ہوں، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتا ہوں. آج کے بڑوں کو کیا پتا کہ نوجوانوں کے کیا مسائل ہیں، اور اس قسم کے مختلف نعرے جو ہیں وہ سب نے اپنے اپنے دروازوں پر لکھ کر لگائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے ہاتھوں میں تختیوں پہ یہ نعرے لکھ رکھے ہیں. تو نتیجہ کیا ہے کہ آپ ڈوبتے ہیں تو پھر ڈوب جائیں. جب آپ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دے رکھی کہ ہم آپ کو ڈوبنے سے بچا لیں تو پھر ہم بھی نہیں بولیں گے. کہا جاتا ہے کہ ہزاروں ڈوبنے والے بچا لیے میں اس کو کیسے بچاؤں جو ڈوبنا چاہے. اس کی تمنا یہ ہے کہ نہیں جناب میں نے تو ڈوب کے ہی مرنا ہے، تو پھر لوگ تماشا ہی دیکھیں گے. یہ اگرچہ لوگ شکوہ کرتے، جیسے ابھی ہمارے منچ پر بھی یہ بات ہوئی کہ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، لوگ جھگڑے کا مزہ لے رہے ہوتے ہیں. تو بھائی جو جھگڑ رہا ہے اس نے بھی تو اپنے آپ کو صرف جھگڑے پر ہی پیش کیا ہے، باقیوں کو تو بولنے کا پہلے ہی اس نے منع کر رکھا ہے. اور ایسی طبیعت ہوتی ہے لوگوں کی، وہ بولنا شروع کرے، یعنی کوئی سمجھانا شروع کرے تو یہ اپنا جھگڑا چھوڑ کر اس کے منہ لگ جائیں گے. تو پھر بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب لڑ کے مرو. خالد بھائی یہاں پہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے گفتگو کو نا مڈ سے شروع کیا ہے. صحیح. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک شخص یا دو افراد ایسے ہیں کہ جو ینگ ہیں لیکن اپنے کسی میٹر میں کسی کو بولنے نہیں دے رہے، اور ظاہر سی بات ہے یہاں مقصود یہ ہے کہ جب وہ بھلائی کے لیے بول رہے ہیں، جب وہ اس کی خیر خواہی کے لیے بول رہے ہیں، تو یہ مجھے لگ رہا ہے آپ مڈ سے گفتگو کر رہے ہیں. ریزن اس کا یہ ہے کہ یہ اس نہج پر، اس انداز پر، اور یہ ان کی سوچ بنی کیسے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ٹہنی کو ایک خاص سمت میں رکھا جائے گا تو وہ اسی سمت بڑھے گی اور اسی سمت میں وہ پھر مضبوطی پکڑے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ جو بچے ہیں والدین نے ان کو یہ باور کرا دیا ہے کہ بیٹا آپ ہماری اولاد ہو، کوئی آپ کو کچھ کہے تو آپ نے مجھے آ کے بتانا اور پھر ہم بات کریں گے. اور اگر بچے آ کے بتا رہے ہیں کہ فلاں نے یوں کہا تھا اور میں نے یوں جواب دے دیا، تو ماں باپ یا بڑے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، بہت اچھا کیا تم نے. ان کی جرت کیسے ہوئی؟ تو یہ بعض چیزیں نا اوپر سے بہت اچھی لگتی ہیں. بعض تو ایسی تربیت بھی دیتے ہیں کہ تم نے مارا کیوں نہیں اس کو، چماٹ لگا کے آتے، ہاں میں دیکھ لیتا میرا بیٹا ہو کے تو ایسے بھاگ کے آ گیا. جی بزدل. جی. تو بعض اوقات کیوں ہوتا ہے کہ بعض چیزیں اوپر سے دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہوتی لیکن برتنے میں اچھی نہیں ہوتی. اس کی میں 2 مثالیں دے دیتا ہوں. جب آپ کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو آپ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے، بلکہ عمومی طور پہ جو ذرا میچور لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے، تو کیا یہ پہننے میں بھی اچھا لگے گا؟ یعنی پہننے میں اچھا لگنے سے مراد ہے کمفرٹیبل ہوگا کہ نہیں، اور لانگ لاسٹنگ ہوگا کہ نہیں، دھلائی میں کیسا ہوگا، دیگر چیزیں دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے آپ جوتے لینے جاتے ہیں، فٹ ویئرز لینے چاہتے ہیں، شوز لینے جاتے ہیں، تو آپ یہ صرف یہ نہیں دیکھتے کہ دیکھنے میں کیسا لگ رہا ہے، بلکہ ایک بہت مین چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ یہ کہ یہ برتنا کیسا ہوگا. یعنی جب میں جوتے پہنوں گا تو اس کے پہننے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاؤں کو فیسیلیٹیٹ کریں، پاؤں کی کیئر کریں اور پاؤں کو ریلیکس دیں. اگر وہ جوتے دیکھنے میں اچھے ہیں لیکن پاؤں میں چبھ رہے ہیں تو پھر وہ آپ نہیں لیں گے. تو یہ جو آپ نے بات کی، ہم دیکھیں کہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں. آج سے پچھلی جنریشن، 1-2 جنریشن آپ پیچھے چلے جائیں تو ہوتا یہ تھا کہ تایا، چاچا، ماموں یہ رشتے یا خالہ پھپھی یہ رشتے جو ہوتے تھے
ان کو ٹوٹل رائٹس حاصل ہوتے تھے. اور یہ تو میں رشتوں کی بات کر رہا ہوں، بلکہ اگر ہمارے والدین سے پوچھیں تو وہ تو کہتے تھے کہ جی پورا محلہ اور پورا پنڈ جو ہے وہ بڑے ہوتے تھے، انہوں نے جو کہہ دیا وہ ہمیں ماننا ہے یا تسلیم کرنا ہے. اب ظاہر سی بات ہے میں خاص سینیریو میں کہہ رہا ہوں بات کہ جو وہ ادب اور تہذیب کی باتیں کر رہے ہیں وہ ہمارے بڑے سنتے تھے. کہ اگر مجھے یاد ہے عبد الواجد بھائی، شہزاد بھائی، سید صاحب، اگر ہم 30 35 40 سال کی عمر کے جو افراد ہیں ان سے پوچھیں نا تو ان کو یاد ہوں گی یہ باتیں کہ اگر محلے سے شکایت آ گئی ہے نا تو والدین یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ نے شکایت کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں آ گئے، آپ نے ایسے کیوں بولا میرے بچے کو. نہیں، پھر بچے کی تربیت ہوتی تھی کہ بیٹا آپ کی شکایت آئی کیوں، اور اس بڑے کو آپ نے شکایت کا موقع دیا کیسے. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھیں جو بڑوں کو بڑا بناتی تھی. کوئی بڑا تشریف لے آیا ہے تو بچے کو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ بیٹا اسے جگہ دو، اگر سیٹس نہیں ہیں تو بچہ آٹومیٹیکلی وہ اڑ جایا کرتا تھا. اسے پتا تھا، اسے انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ بڑا میرا شناسہ نہیں ہے لیکن کیونکہ ایج میں بڑا ہے تو اس کو جگہ دے دیں گے. ہم نے بسوں میں دیکھا ہے، ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ میں دیکھا ہے، اور آج اگر آپ سفر کریں تو ایک کم دیکھنے کو ملتا ہے، ہوگا لیکن کم ہوگا. تو وہ جو آپ بات کہہ رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف اس کپل کو تو ایڈریس کر رہے ہیں لیکن یہ آخری کپل تو ہے نہیں دنیا کا، آخری ینگ لوگ ہیں نہیں یہ دنیا کے. تو جو آ رہے ہیں ان کی یہ تربیت ہو کہ نہ سننا سیکھو، اور آپ کی باتوں میں کمزوری ہو سکتی ہے. کوئی اگر آپ کو ایڈوائز کر رہا ہے، کوئی نصیحت کر رہا ہے تو اسے لینا سیکھو. کسی کو اپنا بڑا سمجھو صحیح، کوئی آپ کا بڑا ہے وہ آپ کو سمجھائے گا تو اس کی باتیں سمجھنی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، میرے ہم نے بعض نکاح پڑھانے والوں کو دیکھا کہ وہ پوچھ لیتے ہیں بھائی دولہے کا کوئی بڑا ہے، پھر اس کو دولہے کے سامنے نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ دولہے کی زندگی کے آگے جو مراحل آ رہے ہیں، خوشی غم سب ساتھ ہیں، لیکن آپ بڑے ہیں تو آپ نے سمجھانا ہے، تاکہ ایک نصیحت کا معاملہ ہو جائے اور اس کے بھی ذرا ذہن میں رہے کہ میں کسی کو بڑا بنا کے لایا تھا، 4 بندوں کے سامنے گواہی ہو گئی تمہارا بڑا تھا. آج تو مطلب پورا اوکیجن، پورا ایونٹ جو ہے وہ صرف فرد واحد کے اشارے پر ہوتا ہے، اور وہ فرد واحد دولہا صاحب ہوتے ہیں، وہ کسی بھی بات کو منوا لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں، وہ مطلب اسٹائل بتا رہے ہوتے ہیں کہ لائف کتنی چلے گی. سمجھدار لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے ایسے افراد تو معاشرے میں موجود ہی ہوتے ہیں جو خط دیکھ کر مضمون سمجھ ہی لیتے ہیں، تو وہ اٹھنا بیٹھنے کا انداز بتا رہا ہوتا ہے، یار یہ کیا نبھے گی اور کیا کریں گے. لیکن اس وقت بندہ کیا نصیحت کر سکتا ہے؟ بات وہی ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. جن کے اخلاق اور رویے بگڑے ہوئے ہیں وہ فوراً نہیں بگڑ گئے، وقت لگا ہے، لیکن سنبھالنا کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا. واہ، زبردست بات کی ہے. ایک بات اسی سے ریلیٹڈ میں کروں گا، چھوٹی سی اس تصویر پہ، کہ فطرت جو ہوتی ہے نا وہ بہت سارے غم، بہت ساری غلطیاں اور بہت ساری کمزوریوں کو دور کر دیتی ہے. فطرت وقت دور کر دیتا ہے. جیسے کہ اگر اس پکچر کو اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایلیمنٹ بھی نہ ہو نا باہر سے، کوئی مددگار نہ ہو، کوئی سہولت کار نہ ہو، تو بھی اس آگ کو بجھانے کے لیے فطری بارش کافی تھی، نیچرل بارش کافی تھی. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کی زندگیوں میں کہ جو جتنے غم آپ بھولتے ہیں، جتنی اختلافی باتیں آپ بھولتے ہیں، جتنے لڑائی جھگڑے کو آپ بھولتے ہیں، جس نے آپ کو برا کہا تھا آپ بھول گئے، لیکن ان کا کام ہوتا ہے وقتاً فوقتاً آپ کو یاد دلانا کہ یاد نہیں، فلاں موقع پہ اس نے یوں کیا تھا، فلاں موقع پہ انہوں نے یوں کیا تھا، ہے نا. تو براہ کرم ایسے ٹاکسک لوگوں کو، ایسے نیگیٹو لوگوں کو تھوڑا دور کر دیں، یا پھر انہیں تھوڑا بتا دیں کہ سر آپ نے اگر میرے ساتھ ریلیشن رکھنا ہے، اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو براہ کرم اپنی ان نیگیٹو باتوں کو ذرا دور رکھیں، یا کم از کم اتنا تو کر لیں کہ آپ یہ ریئلائز کر لیں کہ اس بندے کی طرف سے ہو کر جو بات آئے گی وہ گرم ہوگی، وہ بات ایسی ہوگی جو آگ لگائے گی. اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اگلی پکچر کی طرف بڑھتے ہیں. چلے جی، تصویر آ گئی ہے، اور سید صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے آپ اس تصویر کے بارے میں؟ جی، آج کل کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں چھوٹا سا نسخہ ایک طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک بندے کی محنت ایک اپنی ہوتی ہے، اور جب مل کر کوئی بندہ کام کرتا ہے تو وہ جلدی جو ہے وہ
اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے. خاص کر جو آفس میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, کمپنی میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, یا پھر جو ٹیم لیڈر ہوتے ہیں, اپنی ٹیم کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں, تو وہ کبھی بھی جو میں کا جملہ ہے نا امی, کہ بھئی میں نے یہ کر دیا, میرا یہ پلان تھا, میں نے یہ بنایا, یہ پروجیکٹ میں نے مکمل کیا, یہ میرا آئیڈیا تھا. اگر آپ اپنی ٹیم کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں اور آپ جلدی کم وقت میں جلدی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو یہ جملہ ختم کر کے اس کو وی پہ آنا پڑے گا کہ بھئی ہم نے کیا, یہ کام میری ٹیم نے کیا, ہم سب نے مل کر کیا. بھلے سے آئیڈیا آپ کا اپنا ہو, اور ہوتا بھی ہے بعض دفعہ جو لیڈر ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, ان کا ویژن ہوتا ہے, وہ اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, اور اپنے تحت افراد کو بھی اس پر وہ لے کر آگے بڑھتے ہیں. صحیح. یقیناً 70% بعض دفعہ انہی کی سوچ ہوتی ہے, کام ہوتا ہے. تو لیکن یہاں پر بھی آپ نے چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ آگے بڑھے, اور آگے جو دیگر پروجیکٹ ہیں اس میں آپ کی مدد کرے, تو یہاں پر بھی آپ نے اس کو وی ہی کہنا ہے. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک باس اور لیڈر میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ می اور وی ہے. زبردست. کہ جو باس ہے وہ می کرے گا, اور جو لیڈر ہے وہ ہمیشہ وی کہے گا. اس کی بالکل مثال ہمیں نظر بھی آتی ہے کہ شیخ طریقت امیر سنت ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی جتنی بھی آگے کامیابیاں ہیں, اور جو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ دعوت اسلامی ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹی, آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے, آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے, ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. اور جب بھی مدنی مذاکرے میں کوئی سوال ہو تو آپ یہ تمام کا تمام کامیابی کا سہرا شورا پر, ذمہ داران کو یہ آپ دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہماری جو شورا ہے یہ کام کر رہی ہے, ہمارے ذمہ داران کام کر رہے ہیں. سارا کریڈٹ جو آپ اپنے ذمہ داران کو دیتے ہیں. اور حقیقتاً جو شیخ طریقت امیر سنت نے ہمیں اتنا بڑا مقصد دیا, ایک ویژن کے تحت ہمیں اتنا بڑا مقصد دیا, اور تمام تر جتنے بھی کام ہیں اس کے پیچھے شیخ طریقت امیر سنت کا ہی ہاتھ ہے. تو ایک باس میں اور ایک لیڈر میں ایک یہ واضح سا فرق ہے, می کا اور وی کا. تو جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اپنی ٹیم کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, وہ می چھوڑ کر وی کی طرف آ جائیں. یہ کامیابی کا نسخہ ہے. واہ زبردست, مختصر لیکن جامع بات کی. شہزاد بھائی آپ کیا ارشاد فرمائیں گے, می کے وی؟ اچھا, میں دونوں کی بات کروں, می بھی کی کروں گا, وی, می سے وی کا سفر اور وی سے می کا سفر. ٹھیک ہے. اب ہے نا, آپ یہاں سے شروع کریں, یہاں سنو, دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. ٹھیک, وہ پہلو آپ بیان کریں, جی, وہ پھر ہم ایگری یا ڈس ایگری کریں گے. وی سے مراد اگر ہم لے لیں, وی obviously لوگ سمجھتے ہوں گے وی کا مطلب ہم. ٹھیک ہے. اب ہم سے مراد ماں باپ, ٹھیک ہے. می سے مراد میں یعنی بچہ. ٹھیک ہے. اب ماں باپ بچے اگر ہے نا, اس کو یہاں پہ لے جائیں تربیت اولاد پہ, تو اگر ماں باپ مل کر تربیت کرتے نا, دیکھیں دونوں کا ہے نا اپنا اپنا کریکٹر ہے. صحیح ہے, دونوں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. کہ پہلا اسکول جو ہے نا وہ ماں کی گود ہوتا ہے. صحیح. اس کے بعد ماں کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہے وہ نبھا رہی ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. گریجولی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کو جو اس کے حقوق ہے وہ دے رہی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر جو اس کو جب بولنا شروع کرتا ہے تو اس کو سکھاتی ہے, اور ہے نا کیا سکھانا شروع کرتی ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ رول پلے کر رہی ہے, ہاں وہ اکیلی کر رہی ہے. اس کے بعد مدارس بھیجنا, اسکول بھیجنا, تعلیم حاصل کروانا, یہ پھر باپ کا کریکٹر بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہے نا یہاں پر بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ زیادہ ہیوی ایک پرسن ہو جائے, میاں بیوی میں زیادہ بچوں پر جو ہے نا سمجھ لے کہ ایک روب یا ایک زیادہ جو چلنے والی چیز ہوتی ہے, کبھی ماں کی ہوتی ہے کبھی باپ کی ہوتی ہے. ماں ڈانٹ رہی ہے تو باپ منع کر رہا ہے, باپ ڈانٹ رہا ہے تو ماں منع کر رہی ہے. اب ہے نا کس چیز سے منع کر, ڈانٹنے سے منع کر رہی ہے. جیسے اگر بچہ کوئی شرارت کرتا ہے یا کوئی ایسی بد اخلاقی حرکت کرتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے کسی سے, تو ماں نے ڈانٹا تو باپ نے کچھ نہیں بولا, تو وہاں پر ہے نا وی کا بہت اہم کریکٹر ہے کہ باپ نے کیا کرنا ہے اس وقت, ماں نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. دونوں ایک پیج پہ ہونے چاہیے نا جب تربیت ہوگی نا. تو یہ وی جو ہے نا, ہسبینڈ وائف کو بچوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے, وہ ایک تو انڈرسٹینڈنگ ہو, ان کی خود تربیت ایسی ہوئی ہو, اگر نہ ہوئی ہو تو ان کو پھر شادی کے بعد اس طرح انڈرسٹینڈنگ بنانی ہے کہ ہمیں کب بچے کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے, اکیلے میں کس طرح کرنا ہے, سب کے سامنے کس طرح کرنا ہے, اصلاح والا پہلو, اصلاح والی باتیں طریقہ کار اختیار کرنا ہے یا ڈانٹ ڈپٹی کرنا ہے. تو یہ جب وی اچھا کردار ادا کریں گے نا
تو وہ ایک می کا جو کردار ہے نا میرا یعنی بچے کا، تو یہ کردار بہت اچھا ہوگا اور معاشرے کا بہت اچھا فرد بنے گا، کیونکہ تربیت اولاد میں وی کا کردار می تک جب پہنچے گا تو ایک اچھا چلیں ماشاء اللہ اپنے شہزاد بھائی نے جو بات کی می اور وی کو جوڑا خوب ہے. ویسے تو یہ تصویر میں جیسے ابھی تک مجھے دکھ رہے تھے نا یہ ایک دوسرے کے خلاف دکھ رہے تھے، لیکن بہرحال آپ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا ہم نوا بنا دیا کہ والدین، وی سے مراد والدین، اگر دونوں اپنا ایک بہتر رول پلے کریں گے تو وہ جو بچہ ہے یعنی می وہ انشاءاللہ ایک بہتر فرد بن کر معاشرے میں خدمات سر انجام دے سکے گا. اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. جی خالد بھائی. می اور وی، می ایک تنہا فرد اور وی ایک جماعت یا اتحاد یا ایک سے زائد افراد. انسان جب اپنے آپ کو ہی ہر بات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے تو لوگوں کا اعتماد حاصل نہیں کر پاتا. جب تک اس میں ایک ایسی سوچ ڈیولپ نہ ہو جائے جو شخص واحد یا فرد واحد کے فائدے کی بجائے اجتماعی فوائد کو سوچے. جو اجتماعی فوائد کی طرف آتا ہے اس کی سوچ کو وسیع سوچ کہا جاتا ہے، اور اس میں پھر لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. وہ اپنے ذاتی مفاد کے بجائے اجتماعی فائدے کو زیادہ ترجیح دے رہا ہوتا ہے. اور اس طرح کے افراد جو ہے جو میرے بجائے ہمارے کے موقف کو اپنانے والے ہوں وہ ہمیشہ لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کی تشکیل کے لیے، بہتر معاشرہ بنانے کے لیے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں اس میں انسان کی ذاتی فوائد کے بجائے بہتری اس کو قرار دیا ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ بہتری کرنے والا. جیسے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو. صرف اپنا ہی اگر سوچتا رہتا ہے بندہ تو وہ ذاتی فائدے تک تو ہے، لیکن اس کو بہتر ہونا ہے اور اپنے سے آگے بڑھنا ہے تو پھر اس کو ذات کو فراموش کر کے لوگوں کے مفاد عامہ کے لیے کام کرنا پڑے گا. ایسا کام کرنا پڑے گا جو صرف اس کی ذات تک ہی اس کا نفع محدود نہ رہے بلکہ اس کا نفع جو ہے وہ اوروں تک پہنچنے والا ہو. تو بندہ اپنی ذات کو سب کچھ سمجھنے کے بجائے، اپنے ہی لیے بھاگ دوڑ کرنے کے بجائے اپنوں کے لیے بھی کچھ کرنے کی کوشش کرے. اپنے سے اپنوں تک کا سفر میری نظر میں می سے وی تک کا سفر ہے. زبردست. جی عبد الواجد بھائی. اچھا ایسا ہے مہروز بھائی کہ می کا مطلب میں فرد واحد اور وی کا مطلب ہم دو یا دو سے زائد لوگ. جو اصلاح کا عمل ہے نا مہروز بھائی جی وہ دیکھا یہ گیا ہے کہ می سے شروع ہوتا ہے اور پھر وی پہ پہنچتا ہے، اور جو اس ترتیب کے ساتھ ہو تو پھر وہ کوشش، وہ صحیح، وہ تبلیغ فائدہ دیتی ہے. ٹھیک. اور اگر ایسا نہ ہو تو بعض اوقات وہ فساد کا باعث بن جاتی ہے. اور ہم آئے روز اپنے معاشرے میں اس طرح کی باتیں دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسرے کو جس عیب پر تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں وہ عیب پہلے ان کی ذات میں موجود ہوتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ پہلے اس عیب سے اپنی جان چھڑوائیں پھر اس کو تنبیہ کریں. یہ احسن ہے. اور بزرگان دین کا بھی یہ طریقہ دیکھا گیا کہ وہ لوگوں کے مصلح بننے سے پہلے اپنی ذات پر اپنے علم کو نافذ کرتے تھے. وہ ریاضت اور مجاہدے کی صورت میں ہو، وہ اصلاح کی صورت میں ہو. مجھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں سے یہ چیز ابھی ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ ایک عرصے تک اپنی ذات کے ساتھ مشغول رہے، یعنی انفرادی اصلاح اور اپنی شخصیت اور اپنی ذات کی اصلاح کی طرف اور بہتری کی طرف. جی بہتری کی طرف. اور جب عمر شریف کا ایک حصہ گزر گیا تو پھر آپ نے دوسروں کی طرف توجہ فرمائی اور دوسروں میں بھی سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو نیکی کی دعوت دی. تو اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں پر کو بھی توجہ دے اور ان کی بھی اصلاح کی کوشش کرے. بعض اوقات چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے،
لیکن اس کے ساتھ ضمناً ایک لائٹر موڈ میں یہ بھی کہہ دوں کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی خود اصلاح کرنا مشکل ہوتی ہے. اگر آپ خود اصلاح کی کوشش کریں گے تو معاملات بگڑ جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین میری بات کو سمجھ رہے ہیں, اور اگر نہیں سمجھ رہے تو عرض کر دیتا ہوں. عموماً آج کل کے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ میاں اگر اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے تو بعض اوقات بات بنتی نہیں ہے, اور بیوی اگر اپنے شوہر کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتی ہے تو رشتہ اور تعلق اس نوعیت کا ہے کہ اصلاح نہیں ہوتی. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. خاتون خانہ کو, بچوں کی امی کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کر دیں. ان کا جو ہفتہ وار اجتماع ہے اس میں ان کو بھیجیں, جانے کی ترغیب دیں. اور اسی طرح سے جو بچوں کی امی ہے وہ کوشش کرے کہ بچوں کے ابا جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں جائیں, یا مدنی مذاکرہ سنیں, یا مدنی چینل دیکھیں. تو ہوتا یہ ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف اس طرح کے ماحول میں بیٹھنے سے آدمی کو سمجھ آتی ہیں, اور وہ برائیاں پھر دور ہو جاتی ہیں. ہر جگہ خود آگ میں ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. کچھ لوگ اس کام کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, ان سے وہ کام کروایا جاتا ہے. گھر میں آگ لگی ہو اور اگر آپ خود ہی فائر فائٹر بن جائیں تو بعض اوقات فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. فائر فائٹنگ ایک پورا علم ہے, اور اس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. انہی کو زحمت دیجئے, وہ آئیں گے تو آگ اچھے طریقے سے بجھا دیں گے. واہ زبردست. مہروز بھائی ایک تھوڑی سی ایک چیز سمجھانے کے لیے کرنا چاہوں گا. جی چھوٹی سی ہے, جی بہت مشہور بات ہے. ایک باپ نے اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ وی اور می کا فرق کیا ہے, تو انہوں نے اپنے 7 بیٹوں کو جمع کیا. جو وی تھے می ہو گئے تھے, یعنی ہم تھے, اور پھر میں ہو گئے تھے, علیحدہ علیحدہ ہو گئے. تو ہر بیٹے کو ایک ایک اسٹک دی, لکڑی کا ٹکڑا دیا, اور سب کو کہا کہ اس کو توڑو. تو سب بیٹوں نے ایک ایک کر کے وہ لکڑی کے ٹکڑے توڑ دیا. اچھا, پھر ایک دوسرا لکڑی کا بنڈل, 7 لکڑیوں کا بنڈل اٹھایا, اور وہ 7 بیٹوں کو ایک ایک کر کے باری باری اب دیا کہ بیٹا اس لکڑی کے بنڈل کو توڑو. تو پہلے بیٹے نے کوشش کی, دوسرے نے, اس طرح 7 نے کوشش کی, وہ نہ ٹوٹا. تو پھر باپ نے کہا کہ بیٹا پہلے جب تم لوگ می تھے نا تو تمہیں توڑ دیا گیا, الگ ہو گئے, اور یہ لکڑی کا بنڈل یہ مثال ہے کہ تم اب وی ہو گئے ہو می سے. تو جب تم می سے وی ہوگے اور رہو گے تو کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا. اس لیے می نہیں رہو, وی ہو جاؤ. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. مبلغین کا میں شکر گزار ہوں. ہمارے سید غلام الیاس بھائی, شہزاد بھائی, خالد بھائی, اور ہمارے عبدالواجد بھائی, آپ سب کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ کرے کہ ہم نے جو گفتگو کی ہے کہ اس سے ہم کو بھی سیکھنے کو ملے, ہمارے لیے بھی بہتری ہو, اور آخرت کے اجر سے ہم بھی محروم نہ رہیں, آپ کو بھی برکتیں ملے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی